بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ جو عموماً جس سے تقریباً ہر دوسرا تیسرا گھرانہ دوچار ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات بچے جو ہے وہ ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں اس طور پر کہ وہ گھروں سے مفرور ہو جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے، پھر ماں باپ پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں۔ یہ چیز آج کل خالی بچوں کے اندر نہیں ہے، بڑوں کے اندر بھی عارضہ پیش آیا، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں تو گھر سے مفروری اختیار کر لی، پھر گھر والے بیچارے پریشان رہتے ہیں کہ آدمی گیا تو کہاں گیا۔ تو اس کے لیے عاملین کے پیچھے آتے رہتے ہیں کہ بھئی کوئی عمل دے دو، کوئی تعویذ دے دو، تو جو ہم کریں تو جس کی وجہ سے ہمارا جو مفرور بچہ ہے یا جو ہمارا مفرور بڑا آدمی ہے وہ گھر کی طرف واپس آ جائے۔ تو اس کے لیے ایک عمل تجویز کر رہا ہوں، یہ کریں انشاءاللہ 100% یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ مفرور بچہ ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو تو انشاءاللہ اس کی واپسی ضرور ہوگی اور یقینی طور پر ہوگی۔ اس عمل کی ابتدا جو ہے وہ پیر کے دن سے ہوتی ہے، بعد نماز فجر پیر کے دن جب فجر کی نماز سے آپ فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ 41 مرتبہ سورۃ ضحیٰ کی تلاوت فرمائیں۔ سورۃ ضحیٰ 41 مرتبہ پڑھیں اور تصور میں مفرور کے اوپر بچہ ہو یا بڑا ہو اس کا چہرہ تصور میں سامنے لے کر کے آئیں اور تصور میں اس کے اوپر دم کرتے ہیں۔ یہ عمل 11 دن تک کرنا ہے۔ 11 دن میں انشاءاللہ یا تو 11 دن کے اندر آ جائے گا یا 11 دن کے متصل بعد انشاءاللہ مفرور واپس لوٹ آئے گا۔ 3 دن آپ انتظار کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ اسی عرصے میں آپ کا مفرور واپس لوٹ آئے گا۔ لیکن اگر نہیں آتا تو 11 دن عمل کرنے کے بعد 3 دن آپ گیپ کریں گے۔ 3 دن گیپ کرنے کے بعد چوتھے دن دوبارہ اسی ترتیب سے 11 دن کے لیے عمل کریں گے، اور یہ عمل 3 مرتبہ ایسے کیا جاتا ہے، یعنی آپ نے 11 دن کا عمل کیا اور اگر بچہ یا بڑا جو مفرور ہے وہ واپس لوٹ کر کے نہیں آیا، 3 دن کے وقفے سے آپ اسی عمل کو دوبارہ دہرائیں گے، لیکن اب پیر کے دن کی شرط نہیں ہوگی۔ ابتدا جو ہوگی وہ پیر کے دن سے ہوگی، یعنی پیر سے آپ ابتدا کریں گے۔ جب 3 دن کے وقفے سے آپ دوبارہ 11 دن تک کریں گے، انشاءاللہ اسی دوران میں آپ کا مفرور واپس لوٹ آئے گا۔ اگر اس میں نہیں آیا تو پھر 3 دن کا جس وقت آپ گیپ دیں گے، اب جب آپ کریں گے 11 دن تک تو انشاءاللہ اس میں امید ہے کہ لازمی اور ضرور آپ کا مفرور لوٹ آئے گا۔ لیکن یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ابھی دوبارہ یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ جتنا آپ کو تیقن ہوگا، جتنا آپ کو یقین ہوگا اس چیز کے اوپر کہ اللہ کے کلام کو اس نیت سے اگر ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی برکت سے یہ ثمرات حاصل ہوں گے تو انشاءاللہ لازمی اس کے وہ اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر آپ کے یقین میں کمی ہوگی تو پھر اسی حساب سے اس کے اثرات کے اندر بھی کمی آ جائے گی۔ تو جب بھی کوئی عمل کریں، پڑھنے کا ہو یا لکھنے کا ہو، 100% آپ یقین کے ساتھ وہ عمل کریں تو انشاءاللہ اس کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔